سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. دور دراز سے اور نزدیک سے آنے والے ہمارے تمام معزز مہمان، آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے حضرت کی طرف سے شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے ہم سب کے لیے فکر فرمائی اور ان فکروں کے نتیجے میں ہم سب یہاں جمع ہوئے خیر وصول کرنے کے لیے، خیر اور بلائی حاصل کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاضری کو باعث سعادت بنائے. آپ کا ہر قدم، آپ کی ہر سعی، آپ کا یہ وقت انشاءاللہ اپنی زندگی میں، اپنے نامہ اعمال میں سب سے جگمگاتا ہوگا اور سب سے زیادہ منور ہوگا. ہم سب پہلے جیسا حضرت محترم بھائی ادریس نے ذکر کیا کہ ہم شیخ کا شکر ادا کرتے ہیں. پہلے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. ایک زمانہ تھا حضرت نے اللہ اللہ کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی، بلکہ اس سے پہلے حضرت شیخ آصف حسین فاروقی دامت برکاتہم اپنی بزنس کی ڈگری لی ہوئی تھی حضرت نے، اور دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی، اللہ کا تعلق پیدا کرنے کا شوق ہوا، تو تمام بزنسوں کو چھوڑ کر حضرت اس ملک کو چھوڑ کر کے اہل اللہ کی خدمت میں یہاں سے پاکستان ایک بہت بڑے بزرگ حضرت کے شیخ حضرت مولانا علی مرتضیٰ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہاں سے پہنچے. اور مشقت والا سفر، تمام بزنسوں کو چھوڑ کر کیا ہوگا، سب اسباب اور آلات ختم کر رہے ہیں اور اس کے بعد جا رہے ہیں حضرت. اور ماشاءاللہ اتنا مشکل والا سفر بھی خوشی سے اور رغبت سے اس لیے سفر کیا، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کی ملاقات کا اور اللہ سے تعلق کا حضرت کو شوق تھا. تو اپنے شیخ کے پاس بڑے لمبے سفر کرتے ہوئے اور اسی طرح بوٹ کا سفر کرتے ہوئے حضرت ماشاءاللہ اس جگہ تشریف لے گئے. اور حضرت کی سچی طلب کو دیکھ کر کے حضرت کے شیخ نے حضرت مولانا علی مرتضیٰ رحمت اللہ علیہ جو فارغ فاضل ہے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہے اور بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور حضرت مولانا فضل القریشی رحمت اللہ علیہ کے وہ خلیفہ ہے، حضرت کے پاس جب گئے تو ماشاءاللہ حضرت کی طلب کو دیکھ کر پہلی ہی مجلس میں حضرت کو خلافت عطا فرما دی اور فرمایا کہ آپ جاؤ اور دین کی خدمت کرو، آپ ذکر کرو گے بھی اور ذکر کراؤ گے بھی. برطانیہ کے ماحول سے کون واقف نہیں تھا کہ ایک ذکر کرنا اور ذکر کے لیے بلانا اور ذکر کے لیے جمع کرنا یہ کتنا مشکل تھا. لیکن دیکھو حضرت کی سچی طلب، ماشاءاللہ حضرت کی عمر میں، صحت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور وہ حضرت کی استقامت کوئی لوگ آئے یا نہ آئے، صبح شام روزانہ، صحت میں، بیماریوں میں، سفر میں، حضر میں، جہاں کہیں ہے حضرت کے ذکر و اذکار کی پابندی اور ماشاءاللہ مریدین کا حلقہ وسیع ہوتا چلا گیا اور ماشاءاللہ آج ایک بہت زیادہ بڑے امام والا اور نورانی شکلوں والا ایک مجمع ہمارے سامنے موجود ہے.
قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو فرمایا ہے ان ابراہیم کان امتن، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرد واحد ہوتے ہیں لیکن ایک امت کی حیثیت رکھتے ہیں. ماشاءاللہ حضرت نے اکیلے ہونے کے باوجود فضائے مخالف ہے اور اسی طریقے سے کوئی ماحول نہیں ہے، لیکن دیکھیے تو صحیح کس استقامت کے ساتھ حضرت نے ماشاءاللہ اس پیرانہ سالی میں، اس ضعف میں، اس عمر میں اور اس بیماری کی حالت میں بھی ماشاءاللہ روزانہ صبح شام حضرت کی مجلس ذکر ہوا کرتی ہے. میرے دوستو بزرگوں، میں تو اصل نہیں ہوں، میں تو صرف مجلس کا تعارف کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو مجلس کی تعارف کی وجہ سے اس مجلس کی اہمیت سمجھے اور سلسلے کے بارے میں ہمیں کچھ پتا چلے کہ یہ کیا سلسلہ ہے، یہ اجتماع کیوں ہے، یہ لوگ جمع کیوں ہوئے ہیں، یہ اجتماع کیوں کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت ہو اور اس بزرگ ہستی کی ہم ان کی زندگی میں اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور تاکہ ان سے تعلق پیدا کر کے ہم کیا کریں، ہماری زندگیوں کو سنوار لے. دوستو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وہ لوگ جو آپ سے بیعت ہوتے ہیں وہ اللہ سے بیعت ہوتے ہیں. بیعت کا سلسلہ کیا ہے، مختصر میں عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرد اور عورتیں آتی تھی، عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورائے حجاب چادر پکڑا کر بیعت فرماتے تھے اور مردوں کو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت فرماتے تھے اور ان سے وعدہ لیتے تھے کہ آپ شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اسی طریقے سے تمام گناہ و کبیرہ سے توبہ کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے. ان تمام باتوں پر بیعت لی جاتی تھی. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیعت کیا. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد آنے والے زمانوں سے بیعت کیا. پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ ہوتا 4 بڑے سلسلے، اس میں سے حضرت کا ہمارا جو سلسلہ ہے وہ نقشبندیہ سلسلہ ہے. وہ نقشبندیہ سلسلے میں جو لوگ بیعت ہوتے ہیں حضرت سے یا دوسرے بھی جو بھی شیوخ نقشبندیہ ہے ان میں حضرت کے پاس، بزرگوں کے پاس لوگ جا کر کے جب بیعت ہوتے ہیں تو رابطہ، سب سے بڑی چیز اس میں یہ ہوتی ہے رابطہ شیخ کے ساتھ رابطہ اور شیخ کے ساتھ محبت، شیخ کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا، اس سے فیوز ملتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض تمام صحابہ اور صحابہ سے تابعین، طبع تابعین اور تمام مشائخ کے تھرو، حضرت کے تھرو جو آپ سے بیعت ہوگا وہ ڈائریکٹ گویا اللہ سے فیض حاصل کرنے والا ہوگا. اور یہ کنیکٹیویٹی ضروری ہے. یہ اجتماع کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ رابطہ شیخ مضبوط ہو جائے. اور ہمارے وہ بھائی جو ابھی رابطے میں نہیں ہے، بیعت کے سلسلے میں نہیں ہے، دوستو آزاد رہ کر شیوخ کی خدمت میں جائے بغیر، شیوخ کے پاس جائے بغیر، بیعت ہوئے بغیر، اصلاحی تعلق کیے بغیر ہم صحیح معنوں میں سچے انسان اور نیک انسان بن ہی نہیں سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اہل اللہ کے پاس جانا، اہل اللہ سے بیعت ہونا، ان کے ایڈوائز پر عمل کرنا، حضرت سے اور اپنے شیوخ کے ساتھ جو منسلک ہوتا ہے. حضرت ہمیشہ ایڈوائز دیتے تھے اپنے علاقوں میں اپنے شیوخ کے پاس تم بیعت ہو جاؤ اور سلسلہ اصلاح کا سلسلہ قائم کرو. جب سلسلہ اصلاح کا سلسلہ قائم ہو جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ ہماری جو بری عادتیں، جیسے قرآن کریم میں نے کی آیت پڑھی میں نے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ لوگ جو ان کے دل کو اللہ جو پاک ہو، جس نے اپنے دلوں کو تزکیہ کیا، جب اپنے دلوں کو پاک کیا تو ان اہل اللہ کے صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے دل پاک ہو جاتے ہیں، دل نورانی بن جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل نازل ہوتا ہے. تو میں یہی مختصر عرض کر رہا تھا کہ ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت کو ہم تمام کے درمیان رکھ کر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ حضرت کی صحت میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے. اور دوستوں میں جو عرض کر رہا تھا، جس طریقے سے لائٹ کی تار یہاں سے جا رہی ہے، ٹیلی فون کی تار جا رہی ہے، آپ نیچے اوپر ہو لیکن الیکٹریسٹی آپ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو جب تک وائر سے وائر کنیکٹ نہ ہو. وائر کنیکٹ ہوتا ہے موبائل کی یوٹیوب وہ بلوٹوتھ کے ساتھ دوسرا موبائل کنیکٹ نہ ہو تب تک ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوتا. اب اللہ والوں کے پاس ایسی مجلس میں آ گئے، ماشاءاللہ مجلس کا نور تو ملے گا لیکن جو پرماننٹ نور آنا رہنا چاہیے وہ اس وقت ملے گا جب حضرت کے پاس ماشاءاللہ آپ جائیں گے.
الحمدللہ گزشتہ سال حضرت کے سفر بلیک برن میں ہوئے، برلی میں ہوئے، نیلسن میں ہوا، اس طرف ماشاءاللہ ڈیوزبری کی طرف ہوئے، بہت سارے لوگ سلسلے میں جڑے. اس سلسلے کی مختصر بات حضرت فرمائیں گے. حضرت کی باتوں میں ماشاء اللہ تعالیٰ نے وہ علوم پنہا رکھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے اہل اللہ اور بڑے علماء ربانیین کے پاس بھی بات دبا نہیں ملتے ہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت کا انتخاب کر لیا ہے قرآن کریم میں، واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا. جیسا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ کوئی نہیں تھا، حضرت بزنس کی ڈگری ہے، لیکن ماشاءاللہ حضرت کے خطبات کو پڑھو، ان کی کتابیں پڑھو تو ایسا لگتا ہے کسی بڑے اہل اللہ نے اور بڑے علم والے نے یہ کتابیں لکھی ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کا فیض جاری کیا ہوا ہے، عام کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی، ان سے تعلق پیدا کرنے کی، ان کی مجلسوں میں آنے کی، ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ وہی بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ بہت سے بھائی مختلف جگہوں سے آئے ہیں، حضرت کا قیام یہاں رہتا ہے، تو میں اپنی طرف سے یہ ایڈوائز، حضرت نے مجھے نہیں کہا آپ ایسا کہنا، میں اپنی طرف سے یہ ایڈوائز دیتا ہوں کہ آپ آیا کرو، قدردانی کرو. دوستو، جب آپ کو صحیح زندگی گزارنی ہے، آپ پریشانیوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے اور دنیا کے جھمیلوں میں اور فیملی پرابلم میں اور بزنس کی پرابلم میں اور رزق کے مسائل میں اور آپس میں بہت سارے مسائل میں الجھ گئے ہو، آؤ اس سلسلے میں جڑ جاؤ. دوستو، تمام مسائل اللہ تبارک و تعالی حل فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائیں گی. اور بہرحال دوستو، تو ایک تو یہ بیت کا سلسلہ ہوتا ہے. پھر حضرت کیا کرتے ہیں؟ حضرت ماشاءاللہ اپنی جو لطائف نقش بندیہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کو عالم امر سے کچھ لطائف اس قلب کے اوپر ہے، جس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں، لطیفہ روح ہے، لطیفہ خفی ہے، سر ہے، اخفا ہے، اور اسی طریقے سے لطیفہ روح ہے. تو یہ تمام لطیفہ قالب ہے، یہ تمام 7 لطائف کے اوپر فنگر رکھ کر اللہ کیا کر اس لطیفے کو حضرت چلاتے ہیں. پھر اس کے اوپر روزانہ اس پر ذکر کرنے کو کہتے ہیں. پھر وہ لطیفہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ سراپا نور بن جاتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بشری نورا وفی بصری نورا وفی عینی نورا وفی لحمی نورا وفی بدنی نورا وجعلنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا. آپ ان تمام لطائف کے اوپر ذکر کرتے 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 آپ کا تمام وجود نور سے چمک اٹھتا ہے، آپ کو سکون ملتا ہے اور آپ کو برکتیں ملتی ہے، آپ کو گھر میں سکون آتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو اور اپنے تمام متعلقین کو اس کی دعوت دیجئے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان سلسلوں کی قدردانی کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے. جتنے بھی بھائی یہاں پر موجود ہے، کوئی ایسا نہ سمجھے کہ میں اللہ سے دور ہوں. اب اللہ کی رحمت میں ہے، فرشتوں نے اس مجمع کو گھیر لیا ہوا ہے اور آسمانوں تک مجمع میں گھیر لیا ہے. اور انشاءاللہ ابھی حضرت کے ملفوظات ہم سنیں گے، حضرت کے ذکر و اذکار کے ساتھ ہم شامل ہوں گے، تو انشاءاللہ مزید انوارات اور برکات کی رحمتیں بارش ہوگی. تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ اعتکاف کی نیت یہ ہو یہاں پر بیٹھے انشاءاللہ. تو اب میں باقاعدہ پروگرام شروع کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے دین پر چلنا، عمل کرنا آسان فرمائے، دنیا و آخرت میں اللہ تعالی ہم تمام کو کامیابی نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں یہ حضرت نے جو اجتماع منعقد کیا ہے، میرے علم کے مطابق جو ہم نے بھائی سے پوچھا، تو یہ سلسلہ اجتماعی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا یہ 4تھا اجتماع ہے. اور دیکھو اللہ، یہ ایک جال ہے، جس طریقے سے فش پکڑنے والا جال پھینکتا ہے تو ساری مچھلیاں کچھ تو آ جاتی ہے نا، اسی طریقے سے گزشتہ اینول مجلس میں آیا تھا، میں الحمدللہ شکار ہو گیا حضرت کا، اور الحمدللہ حضرت کے پاس منسلک ہو، اور اللہ رب العزت جو کچھ اس گنہگار کو جو مقدر تھا اس اعتبار سے مجھے فیض مل رہا ہے. تو گویا یہ سبب بنتا ہے یہ اجتماع، کہ یہ آج کے اس اجتماع کی روحانیت سے آپ کے قلوب کو اللہ تعالیٰ متوجہ فرمائیں گے. یہ گولڈن چانس ہے ہمارے لیے کہ ان کی قدردانی کرے اور پھر اپنی زندگیوں میں اس کو لانے کی کوشش کرے. یہ 4تھا اجتماع ہے حضرت کا ماشاءاللہ. اور یہ صرف میں نے بتایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو کچھ نہیں تھا وہ ذکر کرتے رہتے تھے، تو اس وقت بھی کسی کو کوئی مطلب نہیں تھا شہرت کا. تو اب تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں مریدین ہے. یہاں پر حضرت کی خانقاہ، مانچسٹر میں خانقاہ، مکہ معظمہ میں خانقاہ، مدینہ منورہ میں خانقاہ، حضرت مانچسٹر میں خانقاہ، کراچی میں، لاہور میں خانقاہ، اور حضرت یہاں نیچا سر کرتے ہوئے ہم کو ذکر سکھا رہے ہیں.
कितने अल्लाह के फजल की बात है, ये इंतखाब है। ये सआदत बजोर बाजू न दे नेस्त तान बख्शंदा बख्शिंदा खुदा। ये सआदत बाजू से हासिल करने वाली चीज नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अता करदा चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बैन सबूत हमारे सामने। बहरहाल ये इज्तिमा सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया का ये चौथा इज्तिमा है। इस सिलसिले में किराअत के लिए बाकायदा आगाज करने के लिए मौलाना याकूब रफीक साहब को दावत दूंगा कि तिलावत कलाम पाक के जरिए से इसका आगाज फरमाए। मुख्तसर हमारा प्रोग्राम है, फिर उसके बाद हमदबारी होगी, इंग्लिश तकरीर होगी और नात होगी, फिर नात होगी और फिर नात होगी, फिर हजरत का प्रोग्राम हुआ इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। मौलाना याकूब रफीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. ईमान वालों, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो और अल्लाह की पाकी बयान करो सुबह शाम। अहलुल्लाह ये कसरत से जिक्र करना सिखाते हैं। और कसरत से जिक्र क्या है? हमेशा हरदम जिक्र। जब अहलुल्लाह के पास जाते हैं और अहलुल्लाह जो प्रैक्टिस कराते हैं, जो मश्क कराते हैं, कल्ब के ऊपर तवज्जो करके जिक्र करने की वो कैफियत, तो आपका कल्ब जारी होता है तो हम सोते हैं। हजरत ही का फरमान है और मुरीदीन का रुझान ऐसा ही है। मुरीदीन भी जब समझते हैं कि माशाल्लाह आप सो रहे हैं, आपका कल्ब जिक्र कर रहा है।
آپ چل رہے ہیں، قلب ذکر کر رہا ہے. تو جو اللہ نے فرمایا قرآن میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک تمہاری موت نہ آ جائے. عبادت کرتے رہو، اسی وقت میں ہے جب آپ کی ہر دم آپ کا ذکر کرے دل. جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. تو حضرت ماشاءاللہ کثرت سے ذکر کرانے کی پریکٹس فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بحمد باری پیش کرنے کے لیے محترم حافظ قاری صحبت خان کو دعوت دوں گا، وہ تشریف لا کر حمد باری ہمارے سامنے پیش کرے. دوشریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم. مل کے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ. اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. کہیے نا اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیری شان عما نوالو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا. تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا. میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا ذکر لب پہ رہے صدا، تیرا ذکر لب پہ رہے صدا. ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ
جل جلالہ اللہ جل جلالہ جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لبے پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ میں گناہگار ہوں اے خدا کوئی کام نیک نہ کر سکا میں گناہگار ہوں اے خدا کوئی کام نیک نہ کر سکا نہیں ہو سکا تیرا حق ادا تیرا رحم فضل ہے بے بہا تیرا رحم فضل ہے بے بہا مجھے رکھے نہ حشر میں خرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. انشاءاللہ اب اس کے بعد انگلش تقریر اور انگلش نعت پیش کرنے کے لیے ریسپیکٹڈ بردر عبد الرحیم اسکاٹ کو دعوت دوں گا. وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور تقریر اور نعت پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, welcome. A very warm welcome to everyone. The first thing to say is we all need to thank Allah subhanahu wa ta'ala that we are extremely fortunate to be sitting in the company of Hadrat Sheikh Asif Hussain Farooqi Sahab, Damat Barakatuhum. Maulana Rumi rahmatullahi alayhi has mentioned in the oft-quoted statement, one moment in the company of the awliya is better than 100 years of nafal ibadah. Our Hadrat Sheikh gained khilafat from Qutbul Aqtab, Sanad ay Awliya, Hadrat Maulana Sheikh Ali Murtaza rahmatullahi alayhi. He was a very big scholar of the time, who was taught by Hadrat Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri rahmatullahi alayhi. He did Dawra Hadith along with his class fellow Sheikhul Hadith Hadrat Maulana Muhammad Zakaria Sahab rahmatullahi alayhi, under the supervision of Hadrat Maulana Yahya Sahab rahmatullahi alayhi, who was the father
of Hazrat Shaykh al-Hadith, rahmatullah alayh. Hazrat Maulana Shaykh Ali Murtaza, rahmatullah alayh, also studied with various other renowned scholars of the time, including Hakim al-Ummat, Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanwi, rahmatullah alayh. Our Hazrat Shaykh, Asif Hussain Farooqi Sahib, Damat Barakatuhum, gained khilafat from Qutb al-Aqtab, Sanad Awliya, Hazrat Maulana Shaykh Ali Murtaza, rahmatullah alayh, in all four salasil, Naqshbandiya, Qadiriya, Chishtiya and Suhrawardiya. And also gained the company of a big sheikh of the time, namely Arif Billah, Dr. Abdul Hayy, rahmatullah alayh, who was a senior khalifa of Hakim al-Ummat, Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanwi, rahmatullah alayh, as well as other respected mashaykh. The best way to thank Allah Ta'ala for giving us the opportunity to attend such a beautiful gathering is to follow the advice and instructions of our beloved Hazrat Shaykh. Hazrat Shaykh teaches us to perform the dhikr of Allah within the heart. And this is also known as khafi dhikr or silent dhikr. A hadith mentions that doing dhikr of the heart is 70 times more superior than doing dhikr by the tongue. Many of us sitting here have been immensely fortunate to learn about Sharia, the blessed Sunnah and akhlaqiyat, the good manners, from the teachings of our respected Hazrat Shaykh. Inshallah, I will now recite a short nasheed that was inspired by our beloved teacher, Damat Barakatuhum. To pass through this life in a sincere submission to Allah Most High is the path that I seek, and in His mercy He gives us true guidance by the brightest of lights, the great star of Tariq. The blessed Khana Kaaba, Allah's most ancient house, is the way that we face for ruku and sujood. But we only know this by the light of our Prophet. So with all true ibadah comes sincere durood. Now there's only one pass through the mountains of dunya to get to that great haram that lies at Makkah. For there's no one can reach there without the true guidance of the seal of the prophets shining from Medina. From that city of lights the whole world is illumined, and that light shines out from the hearts of those whom Allah makes the guides to the best of creation, our Prophet. For his sunnah it is the light of the true Shaykh. Now to follow that light and to reach those great places, the eye of the heart must be both clear and true. So what of the blind man whose sins and transgressions have darkened his heart? What can such a one do? Although the eye might not see, yet we have ears for hearing, to hark to the sweet voice of the friend of Allah, as he calls through the darkness sincerely and warmly, to guide to the true path of love and taqwa. So even in darkness there is compensation, for though others might tell of true visions and lights, just the itar that comes from the cloak of my Murshid suffices to guide through the darkest of nights. And if in that darkness, while stumbling forward, deep silence comes on and all senses depart, yet still can that guide give the truest of bearings from that touch of his hand on your wandering heart.
Now when hope rises up like a rose in the desert, and on flights of fancy I take to the air, I see myself by that green dome in Medina. My Hadrat Shaykh and his faithful murids are all there. And we follow him down with great love and obedience to where those bright golden gates veil sweet Rasulullah. And we lower our eyes and we make supplication. For the sake of thy beloved, please forgive us, Ya Allah. And next my heart leaps to hopes of that great station, when all failings are overlooked and all faults are passed by, and we stand in the line at the sweet well of Kawthar, come to taste of the mercy of Allah Most High. And then I imagine that most holy water, in quenching my heart, also unclouds my eyes. And then I raise them to gaze for a moment at the best of creation, with my Shaykh by his side. It's so, so true that the mercy of Allah Ta'ala, it is ever raining on all Muslimin. So pray that my heart ever keeps this sweet connection, that somehow I might become truly Abdul Rahim. माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरुल जज़ा। अब इंशाअल्लाह नात पाक पेश करने के लिए हमारे मोहतरम भाई फाजिल शिराजी को दावत दूंगा कि नात पेश फरमाएंगे हमारे सामने। عرض معراج حقیقت از من به دل مپرس، قطره دریا گشت پیغمبر نمیدانم چی شد. و محمدا سر و جان و تن فدای تو، کی شود آن دم که ببینم رخ زیبای تو. و محمدا دهم جان به هر نگاهی تو، کی شود آن دم که بمالم دیده به پای تو. و محمدا انبیا همه فدای تو، بر دلم این است که شوم خاک رهی پای تو. و محمدا اولیا همه گدای تو، کی شود آن دم که بپوشم به جان ردای تو. و محمدا سر ما و خاک پای تو، بر دلم این است که ببینم قد و بالای تو. و محمدا سر و جان و تن فدای تو، کی شود آن دم که ببینم رخ زیبای تو. و محمدا حبیب خالق یکتایی. و محمدا بعد از خدا هم والایی. و محمدا رحمت جمله جهانهایی. و محمدا سر ما و خاک پای تو، بر دلم این است که ببینم قد و بالای تو. و محمدا سر و جان و تن فدای تو، کی شود آن دم که ببینم رخ زیبای تو. و محمدا کمتر از خیلی گدایانم. و محمدا سر و تا پا همه حسیانم. و محمدا یک نظر کن که پریشانم. و محمدا کن قدم رنج به چشمانم. و محمدا رحم بر دیده گریانم. و محمدا
بنماییم شب خرامانم و محمدا، غریب بی سر و سامانم و محمدا، مهر تو در دل و در جانم و محمدا، و محمدا، رسم گر به بارگاه تو، بر دلم این است که ببینم قد و بالای تو و محمدا، و محمدا، سر و جان و تن فدای تو، کی شود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمدا. یا رسول عربی، شهسوار مدنی، بلبل مکه و بطحا و سهیل یمنی، در حریم حرم خاص تو جبریل امین، کمترین بنده درگاه ویس قرنی، ویس قرن عاشق رویت و محمدا، پیری انصار شفته خویت و محمدا، غوث العظم به گفت و گویت و محمدا، خواجه مودود خورم از بویت و محمدا، شهاب الدین شده جادویت و محمدا، شاه نقشبند اسیر مویت و محمدا، شیخ علی خورده از بویت و محمدا، گیتی ستار آمده سویت و محمدا، این غریبک شده مجنونت و محمدا، و محمدا، اولیاء همه گدای تو، کی شود آن دم که بپوشم به جان ردای تو و محمدا، و محمدا، سر و جان و تن فدای تو، کی شود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمدا صلی الله علیه وسلم. جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والے انگلش میں اور اردو میں اور پشتو میں بھی آپ نے سن لے. اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ہم سے بیان نہیں کی جا سکتی، اسی لیے کسی شاعر نے اسی پر بس کیا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. اب انشاءاللہ اردو نعت پڑھنے کے لیے محترم حافظ قاری صحابت خان کو پھر ایک اور دفعہ دعوت دوں گا کہ انشاءاللہ نعت پیش کر کے ہم تمام کو محظوظ فرمائے. انشاءاللہ ہماری اس پروگرام کی آخری نعت ہے، اس کے بعد حضرت کا پروگرام شروع ہوگا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ. حضرت صاحب کا لکھا ہوا کلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس سے پہلے چند ذوقیہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور حضرت صاحب کی اجازت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہمیشہ سے دل میں تھی، مگر جب سے حضرت صاحب کی صحبت ملی ہے یہ محبت رسول عشق رسول میں بدل گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت صاحب کے جوتوں کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا،
عشق محمد سے میرے دل میں اجالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، عشق سرکار سے میرے دل میں اجالا ہوگا، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اور بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، دل میں عشق شاہ کونین کی دولت ہے بڑی، دل میں عشق شاہ کونین کی دولت ہے بڑی، ہوں گناہ گار ولیکن میری قیمت ہے بڑی، ہوں گناہ گار ولیکن میری قیمت ہے بڑی، لحد میں بھی عشق محمد کا داغ رکھتا ہوں، لحد میں بھی عشق محمد کا داغ رکھتا ہوں، اندھیری قبر میں روشن چراغ رکھتا ہوں، اندھیری قبر میں روشن چراغ رکھتا ہوں، عشق محمد کا ابد تک سرور رہتا ہے، توجہ چاہوں گا، عشق محمد کا ابد تک سرور رہتا ہے، اگر زندہ ہو دل تو ناصبور رہتا ہے، مہو ستارہ مثال شرارہ یک دو نفس، میں خودی کا ابد تک سرور رہتا ہے، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، اے عشق مجھے ان کا، حضرت صاحب کا کلام ہے، اے عشق مجھے ان کا، اے عشق مجھے ان کا، دیوانہ بنا دے، اے عشق مجھے ان کا، دیوانہ بنا دے، کہیے نا یہ جملہ، اے عشق مجھے ان کا، دیوانہ بنا دے، اے عشق مجھے ان کا، دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے، اے عشق مجھے ان کا، دیوانہ بنا دے، اے عشق مجھے ان کا، دیوانہ بنا دے، آئے نہ نظر ان کے سوا کچھ بھی جہاں میں، آئے نہ نظر ان کے سوا
کچھ بھی جہاں میں، بس ان کے سوا سب سے بیگانہ بنا دے، بس ان کے سوا سب سے بیگانہ بنا دے، بس ان کے سوا سب سے بیگانہ بنا دے۔ میں خاک بنوں اڑتا پھروں ان کی گلی میں، میں خاک بنوں اڑتا پھروں ان کی گلی میں، اس کو چائے جانا کا جانا نہ بنا دے، اس کو چائے جانا کا جانا نہ بنا دے، اس کو چائے جانا کا جانا نہ بنا دے۔ ہر دھڑکن دل نور سے معمور ہو ان کے، ہر دھڑکن دل نور سے معمور ہو ان کے، ہر سانس کو آداب فقیرانہ سکھا دے، ہر سانس کو آداب فقیرانہ سکھا دے، ہر سانس کو آداب فقیرانہ سکھا دے۔ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ طٰہٰ ہے وہ یاسین ہے، طٰہٰ ہے وہ یاسین ہے، وہ جان دو عالم، طٰہٰ ہے وہ یاسین ہے، وہ جان دو عالم، اس شمع فروزاں کا، اس شمع فروزاں کا پروانہ بنا دے، اس شمع فروزاں کا پروانہ بنا دے۔ یہ جملہ ذرا کہہ دینا، اس شمع فروزاں کا پروانہ، اس شمع فروزاں کا پروانہ بنا دے۔ ایک جذب ہو، ایک جذب ہو، ایک شوق ہو، اور کچھ نہ ہو آصف، ایک جذب ہو، ایک شوق ہو، اور کچھ نہ ہو آصف، ایک جذب ہو، ایک شوق ہو، اور کچھ نہ ہو آصف، ہر بزم کو تو بزم، ہر بزم کو تو بزم جانا نہ بنا دے، ہر بزم کو تو بزم جانا نہ بنا دے۔ عشق مجھے ان کا دیوانہ بنا دے۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اب جس گھڑی کا شدت سے ہم سب کو انتظار تھا اور جس مقصد سے آپ نے ہم نے سفر کیا ہے، وہ پروگرام اور ہمارے حضرت انشاءاللہ ہمارے درمیان ملفوظات فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ سب کو جس صبر و تحمل کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں،
اور اس کے انوارات اور برکات سے محظوظ فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ مزید توجہ کے ساتھ حضرت کے ملفوظات سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ حضرت بیان فرمائیں گے، پھر کلمات ذکر کا ورد کروا کر ہم سب ایک ساتھ کلمات ذکر کے ذریعے سے ذکر کریں گے. پھر حضرت انشاءاللہ قلبی ذکر بھی ہمیں کروائیں گے، مراقبہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. اس وجہ سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سکون کے ساتھ بیٹھے. ہم حضرت کو مؤدبانہ مخلصانہ درخواست کرتے حضرت تشریف فرما کر ہم تمام کو اپنے ملفوظات سے محظوظ فرمائے.